دین اسلام سے قبل عرب معاشرہ بے راہ روی کا شکار تھا۔ ہر طرف بے حیائی اور عریانی کا دورہ تھا، لیکن دین حق نے نہ صرف اس کی ممانعت کی بلکہ اس کے خلاف جہاد کیا، کیونکہ بے حیائی اور برائی کی اصطلاح وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں عریانی، بدکاری، حیاسوز فلمیں اور ڈرامے، برہنہ تصاویر، مجالس میں بدن کی نمائش، عورتوں اور مردوں کا اختلاط سمیت بہت سے گناہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت و ترویج کو بھی بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کا باعث قرار دیا ہے۔ پس جب بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر بڑا جرم ہے، آج کل ذرائع ابلاغ کے ذریعے صبح و شام مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں اخلاقی اصلاح اور ماحول کی پاکیزگی کے علاوہ ان تمام محرکات کو دور کرنا بھی شامل ہے جن میں فحش رویوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی اصول کی بنا پر اسلام برائی اور بے حیائی کے واقعات کی تشہیر سے منع کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں بے حیائی کے کاموں میں بچنے اور حیا کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا حق یہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے سڑ جانے کو یاد کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ بس جس نے اسے پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی، جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ دین حق کے نظام میں برائی، بے حیائی اور فحاشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے سنہرے دور میں جب دین حق کا نظام رائج تھا، تب باقاعدہ طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ قائم تھا، جس کا کام لوگوں کو ایسے کاموں سے روکنا تھا۔ اگر روکنے کے باوجود کوئی نہ رکتا تو اسے سزا دی جاتی تھی، لیکن جب سے اسلامی دور حکومت ختم ہوا اور جمہوریت نے اپنے منحوس پنجے گاڑے، تب سے فحاشی، برائی اور بے حیائی کی باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے۔ ہمیں ایسے نظام کے خاتمے اور خلافت کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔